تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انسان معاشرے سے کٹ کر رہے، تو بالکل اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اجتماعیت سے کٹ کر رہے۔ اور اس اجتماعیت کا حصہ ہونا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جماعت مسلمین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں احادیث میں، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی اجتماعیت ہونی چاہیے۔ مسلمان اجتماعیت کے بغیر نہیں رہ سکتے یا نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم جو فطری معاشرتی سطحیں ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے ہم کتنے متفکر ہوتے ہیں۔ خاندان یہ معاشرتی اکائی ہے، اور اس اکائی کو قائم رکھنے کے لیے ہماری تمام تر تگ و دو ہوتی ہے۔ خاندان، ہمارا خاندان، میرا خاندان، میرا قبیلہ، اس کے لیے ہم متفکر بھی رہتے ہیں، اور ہماری تگ و دو کا زیادہ تر مرکز و محور یہی ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کو کیوں الگ کر دیں؟ اس سے اجتماعیت سے اسلام کو کیسے الگ کر دیں؟ جب فرد اجتماعیت سے الگ ہو نہیں سکتا، وہ خاندان کا حصہ ہے۔ جن معاشروں میں خاندان کو متاثر کر دیا گیا ہے، خاندان کے ادارے کو، تو وہ معاشرے بنیادی طور پر ریت کا ڈھیر ہے، اور کچھ مصنوعی سہاروں پر ان معاشروں کو قائم رکھا گیا ہے۔ بصورت دیگر ان کے اندر کوئی بنیاد نہیں رہی۔ اسی لیے اسلام کا تصور بغیر اجتماعیت کے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وہ تصور ہے جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، اور یہی تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا، اور اسلام کی اٹھان اسی تصور کی روشنی میں ہوئی ہے، اور اسی تصور نے خلافت کی شکل اختیار کی، اسی تصور نے ریاست کی شکل اختیار کی۔ اسی لیے کسی مسلمان کو اس تصور سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر اپنے خود کو کاٹتا ہے تو وہ گویا اسلام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ جیسے ارکان اسلام میں شہادت کے بعد، گواہی دینے کے بعد کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ، یہ چار اسلام کے ارکان۔ ان ارکان اسلام کی ہیئت کو اگر دیکھا جائے تو شہادت ایک حیثیت میں فرد کی شہادت ہے، لیکن ایک حیثیت میں یہ امت کی شہادت بھی ہے۔ فرد نے گواہی دینی ہے، ایک قانونی تقاضا، شرعی تقاضا ہے کہ گواہی دے گا تو مسلمان کہلائے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اجتماعی شہادت نہیں دیتے تو شاید ہم جو ایک فرد کی حیثیت سے مسلمان ہیں وہ تو ہم برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن دین کا ایک اہم تقاضا ہم سے نظر انداز ہوگا۔ ارکان اسلام میں دیکھیں، ہم ان کی ہیئت کو دیکھیں، نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، نماز جماعت کے ساتھ فرض،
نماز سے اجتماعیت کو آپ نکال دیں تو کیا اس کی اسپرٹ برقرار رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی برقرار۔ روزہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اس پہ اوپن نہیں چھوڑا گیا ہمیں یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ گنتی پوری کرنی ہے، یہ 30 روزے رکھنے جب بھی چاہے رکھ لو، سال کے جن دنوں میں بھی 30 آپ رکھ لیں، ہم رکھ لیں، کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں ایک خاص ڈسپلن بتایا گیا، اس ڈسپلن کے مطابق تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ دن کا فرق ہو سکتا ہے، ایک دن کا فرق ہو جائے گا نا، کہ سعودی عرب میں یا جو اس سے آگے جو کچھ ممالک ہیں وہاں پہ ایک دن پہلے ہے، اور وہ چلتے چلتے ہمارے ملک تک بھی کچھ علاقے جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے آپ شروع ہو جائیں تو اگلی طرف جو مختلف ممالک ہیں ان میں اس سے اگلے دن روزہ ہے، ایک دن کا فرق ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں روزے رکھے جائیں گے، سارے مسلمان مل کر روزہ رکھتے ہیں، اور ایک وقت پہ ان کا روزہ بند ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا بند ہوتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے، اور افطاری بھی ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز تو جماعت کے بغیر نہیں ہے، روزہ ایک خاص ڈسپلن کا نام ہے، اور مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ایک اس کا اجتماعی اس کی حیت ہے روزہ کی۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ یہ تو فرد نے ادا کرنی ہوتی ہے، جو صاحب حیثیت ہے وہ ادا کرے گا، لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کو کی جاتی ہے، اور حکومت زکوٰۃ کی کلیکشن کا نظام بناتی ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام بھی بناتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، گو اس کے اوپر ہمارے افراد کا اعتماد نہیں ہے، کیونکہ بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن سرایت کر چکی ہے، اور حکومتی اداروں کے اوپر اس اعتبار سے ہمارا اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی حیثیت ہے، اجتماعی نظام کے تحت جو زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات ہو سکتے ہیں، وہ ہم اکیلے زکوٰۃ دے کر وہ ثمرات اس امت کو بہم نہیں پہنچا سکتے۔ اور زکوٰۃ پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اجتماعی نظام نہ ہو۔ پھر آ جاتے ہیں ہم حج پر۔ حج جیسا اجتماع، اس کی جو اجتماعیت کا جو اس سے تاثر ابھرتا ہے، وہ اسلام کی کسی دوسری عبادت سے نہیں ابھرتا جو حج سے ابھرتا، اور عالمی سطح پر ایک امت ہونے کا تصور حج کے ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے تصور کو ابھارا، امت کے تصور کو ابھارا، باہمی حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ اجتماعیت ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، نہ چل سکتی۔ تو یہ بنیاد ہے، اس بنیاد سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ تصور مزید واضح ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ امت گویا جس قوم کی طرف پیغمبر بھیجا جاتا ہے وہ امت کنسیڈر ہو جاتی ہے، چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن امت ایک ہی کہلائے گی۔ ان اعبدوا اللہ، کہ سارے اس امت کا حصہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مخاطب کر کے پیغمبر یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، طاغوت سے بچو، گمراہی کی ہر شکل سے بچو۔ پھر جو آیات میں نے ابتدا میں تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103، 104، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار، اور اللہ کی رسی قرآن حکیم کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، گروہوں میں نہ بٹو، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا، تم جہنم کے گڑھے کے پر پہنچ چکے تھے، کنارے پہنچ چکے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گرنے سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پالو، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے ایک امت ایسی ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب ان آیات کو جب ہم کسی لحاظ سے بھی مطالعہ کریں تو اس میں اجتماعیت ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ کہ ہمیں ایک بنیاد بتائی گئی ہے اور وہ ہے حبل اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران 2 خطبے ارشاد فرمائے، اس سے شاید ایک آدھ کوئی زائد خطبہ ارشاد فرمایا، تو ان میں سے ایک موقع پر یہ بات بھی فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہیں ہٹو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے فرمایا کہ میری سنت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی رسی قرآن حکیم اور اس کی شرح اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تنفیذ، وہ سنت و سیرت ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو گروہ بندیوں سے بچ سکتے ہو۔ ولا تفرقوا، گروہ میں نہ پڑو۔ یا جتنی بھی شناختیں ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت میں، وہ چاہے قوموں، قبیلوں، خاندانوں، رنگ و نسل، علاقے، وطن کے اعتبار سے ہوں، یا جیسے کچھ شناختیں ہم نے بنا لی ہیں، ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، کچھ فقہی بنیاد پر ہیں، مسالک ہیں ہمارے فقہی بنیاد پر، یا کچھ اور نوعیت کے عقائد کی بنیاد پہ کچھ ڈویژن ہے، جزوی مسائل کے اندر ڈویژن ہے، اس کی بنیاد پر کچھ مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو تفرق ہے اس کو اس حد تک رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اجتماعیت متاثر نہ ہو۔ مسلمانوں کی اجتماعیت قربان نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے اور بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ان گروہوں کے ہوتے ہوئے اجتماعیت کیا برقرار رہ سکتی ہے؟
تو ہمارے ایکسپرٹس کی جو رائے ہے، ماہرین شریعت کی جو رائے ہے، وہ تو یہی ہے کہ اگر ہم اختلاف کے آداب کو سمجھ جائیں، ادب الخلاف یہ ایک مکمل ڈسپلن ہے مسلمانوں میں، اگر ادب الخلاف کو ہم سمجھ لیں کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں، اور ہم اپنے اس اختلاف کو یا تفرق کو اسی حد تک رکھیں جو اس کا ادب ہمیں بتاتا ہے، تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت اس تفرق کی وجہ سے قربان نہیں ہوگی۔ بصورت دیگر مشکل ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت کو، اگر ہم ادب الخلاف کا خیال نہیں رکھ سکتے، اختلاف کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے، آداب کی حدود کا خیال نہیں، اختلاف کی حدود کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ مشکل ہے کہ ہم اجتماعیت کو بھی بچا سکیں۔ اور یہ تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، اور اس کا زیادہ تر امکان اسی صورت میں ہے کہ جو اختلاف ہے اس کو علمی سطح پہ رکھا جائے یا ایک افراد عمل کی سطح پر رکھیں، عمل کی سطح پہ رکھیں اور علمی سطح پہ رکھیں، اور جہاں مسلمانوں کے مسائل کا تعلق ہو، جہاں مسلمانوں کے بڑے معظم امور جسے ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے کام، وہاں پر اگر ہم اس کے ذریعے سے دخل اندازی کریں گے، اس بنیاد پر ہم اس کام کو بھی تقسیم کریں گے، تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا جو اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یعنی دین کو قائم کرے۔ تو دین کی اقامت جو ہے، دین کو نافذ کرنا، یہ اسلام کا پیغام، اجتماعیت کا مقصد دین قائم کرنا ہے۔ تو دین قائم نہیں ہو سکتا، نہ رہ سکتا ہے، اگر ہم اس تفرق کو علمی اور عملی سطح تک برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے اوپر لے آتے ہیں، دین کے درجے پر لے آتے ہیں، جو ہمارے ارکان اسلام کا جو درجہ ہے اس درجے پر اٹھا کر لے آتے ہیں ہم اس کو، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ہم اپنی اجتماعیت کو بچا نہیں سکتے، اور اجتماعیت کا جو مقصد ہے وہ تو ہے دین قائم کرنا، تو دین قائم نہیں کر سکتے، دین کی اقامت پھر بھول جائیے، یہ خواب ہوگا جس کی تعبیر ان حالات میں پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو تفرق کی دو سطحیں ہیں، ایک ہے تفرق جو گوارا کیا جا سکتا ہے، جو انسانیت کا حسن ہے، لیکن ایک تفرق وہ ہے کہ جو گوارا نہیں کیا جا سکتا، جو حد سے بڑھا ہوا تفرق، جس میں اعتدال نہ پایا جاتا ہو، جس میں اختلاف کے بجائے مخالفت کا رنگ اختیار کر لیا جائے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ الانفال میں ارشاد فرمائی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تنازع کی شکل میں مت مبتلا ہو، نزاع کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ وہ تمہاری اجتماعیت کو کمزور کر دے، فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ، پشمردہ ہو جاؤ، اور پھر تمہاری قوت بھی باقی نہیں رہے گی، قوت برقرار نہیں رہ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ نے اہل ایمان کی اجتماعیت کو مضبوط بنانا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جم کر رہیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر سے کام لو اور ایک دوسرے کو صبر پر قائم رکھنے کی بھی کوشش کرو۔ اور جو تیسرا کام ہے مرابطہ، ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا، طاغوت کا مقابلہ کرنا، برائی کا مقابلہ کرنا، طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنا، عالم کفر کا مقابلہ کرنا، یہ تیسرا کام ہے۔ یعنی گویا صبر سے ابتدا ہوتی ہے، صبر فرد بھی کرے، صبر اجتماعیت بھی کرے، تو پھر مرابطہ ہوگا، پھر جو ہے وہ آپ
شیطان کے مقابلے میں، شیطانی قوتوں کے مقابلے میں ہم مسلمان، ہم امت مسلمہ ہم ڈٹ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے درمیان مسائل ہیں، ہمارے درمیان کوتاہیاں ہیں تو اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، امید ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے، امید کے دیے روشن رکھنے چاہیے۔ اور الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان بہت مواقع پر آج بھی اس دور میں بھی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان مسائل پہ وہ اپنے ان جو ہماری جو ڈویژن ہے وہ اس سے اوپر بالاتر ہو جاتے ہیں، بہت مواقع ایسے آتے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ پھر یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ منزل حاصل ہو جائے گی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی رخنا ڈالنے والا اس میں رخنا ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطانی قوتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ جو شیطان کے اعلی کار ہیں وہ جنوں کے بھیس میں بھی ہیں اور انسانوں کے بھیس میں بھی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے بھیس میں بھی۔ تو اس لیے یہ تصور قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں بہرحال ہمیں اس کے حوالے سے اپنی صفوں میں وحدت کے تصور کو اجاگر کرتے ہوئے اجتماعیت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ احادیث میں آپ کے سامنے چند عرض کروں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مسلمان کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا یا مسلمان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ جن لوگوں کے پاس اجتماعی امور ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے۔ جن کے پاس اجتماعی امور ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے۔ اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ وہ جو اجتماعی امور کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں یا کوئی اور ہو، وہ اگر خیر پر قائم رہیں گے تو ہم ان کے مکلف ہیں پابندی کرنے کے، اگر وہ خیر پہ قائم نہیں رہیں گے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو متوجہ کریں۔ اور یہ صورتحال عہد خلافت راشدہ سے ہی قائم رہی ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنا حلف پڑھتے ہوئے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی ہم میں اگر کوئی تم لوگ دیکھو کہ ہم راہ راست سے ہٹ رہے ہیں تو بلا تأمل ہمارا گریبان پکڑ کے روک سکتے ہو، ہمیں ٹوک سکتے ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی گئی وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو لازم سمجھنا اور اس کا حصہ بننا۔ یہ اگر ہوگا تو اس میں مسلمان، ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ 3 چیزیں جن کے اندر ہوں گی تو پھر اللہ رب العالمین سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہ صرف یہ کہ بخش دیں گے بلکہ اپنی جنتوں کے مکین بنائیں گے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، کہ جو لوگ ان 3 چیزوں میں، اور جماعت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن کر رہیں گے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا پھر یہ جماعت کے اندر جو مختلف لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ان کو بہت سے مسائل سے نکال دیں گی اور ان کے لیے پروٹیکشن ہوں گی، پروٹیکشن کا کام دیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہلی روایت میں نے ذکر کی وہ جامع ترمذی میں ہے، اور یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لو، اس سے الگ نہ ہونا۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن باتوں کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے سننا، بات سننا، اطاعت کرنا۔ امیر ہوگا تو اس کی بات سننی پڑے گی اور اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ یہ جہاد کے لیے ہوگا، یہ ہجرت کے لیے ہوگا۔ اور 5ویں چیز فرمائے جماعت، سمع، طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت، یہ 5 چیزیں
جو ہیں وہ فرمایا کہ اگر کوئی اس جماعت سے الگ ہوتا ہے، ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہو جاتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت سے، تو گویا اس نے اپنی گردن کے اندر جو اسلام کا جو قلادہ تھا اس کو اتار کر پھینک دیا۔ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسانوں کے درمیان بھیڑیے کی طرح آتا ہے، اور جس طرح بھیڑ بکریوں کے درمیان بھیڑیے ہوتے ہیں، اور اس بکری کو بھیڑیا لے کر جاتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گھاٹیوں میں جانے سے بچو۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، جو مین شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹنے سے بچو۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہمیں مین شاہراہ سے ہٹا کر گھاٹیوں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں، جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو فرمایا وعلیکم بالجماعہ والعامہ، تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو اور عام مسلمانوں کی روش پر چلتے رہو، عام مسلمانوں کی روش پر چلتے رہو۔ ہم کاٹ نہیں سکتے اس اجتماعیت سے اپنے آپ کو، اور اجتماعیت اپنے اثرات اس وقت صحیح طور پر دکھاتی ہے یا ظاہر کرتی ہے کہ جب جو ہماری امبریلا ہے وہ بھی خیر پر قائم ہے۔ وہ امبریلا کیا ہے؟ وہ ہے ہماری ریاست، وہ ہے ہمارے حکمران۔ ہماری اجتماعیت اپنے اثرات و ثمرات ظاہر نہیں کر سکتی اگر اوپر جو سرپرستی ہے وہ کرنے والے خیر کے علمبردار نہ ہوں۔ تو جب تک وہ خیر کے علمبردار نہیں ہیں تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اس اجتماعیت کا کام کیا ہے؟ اس اجتماعیت کا کام یہ ہے، مسلمانوں کا کام یہ کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو لائیں اوپر جو صاحبان ہے ہمارے سروں پر، جو تنا ہوا ہے اس کے اوپر جو چھید ہوئے ہیں، وہ چھید اب ہم گوارا نہیں کر سکتے مسلمان، ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ پہلو کہ جسے احادیث میں بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے نگہبان ہو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم اجتماعیت کا حصہ تھے یا نہیں۔ پھر اسی طرح سے فرمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، اور جماعت عمارت کے بغیر نہیں ہے، اور عمارت سم و طاعت کے بغیر نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر تم سفر پہ بھی ہو تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر ضرور چنو۔ تو یہ تمام جو ہدایات ہیں، پھر کئی جگہوں پر قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شورائیت کا حکم دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ ان کے اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں۔ تو لیڈر کو بھی یہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی امور کو چلانے والوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ شورائیت کا کو مد نظر رکھیں، وہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور ہمارے لیے جو فالوورز ہیں، ہم جو اس کا حصہ ہیں اجتماعیت کا، ہمیں بھی ہدایات دی گئی ہیں کئی جگہوں پر، اور ہمیں کہا گیا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، کہ جب بھی سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم کی سرگوشیاں نہ کرو۔ ومعصیت ان سب کا بوجھ ہم اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہیں، جن تک ہم پیغام پہنچائیں گے، کیا ان سب کا بوجھ ہم اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے پیغام شیئر کرنے سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں، کہاں سے شیئر کر رہے ہیں، کہاں سے آئی ہوئی بات ہم کہاں شیئر کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر سرگوشی کرنی ہی ہے تو نیکی اور تقوی کے مطابق سرگوشی کرو۔ آگے چل کر فرمایا انما النجوى من الشیطان، شیطان، بہت سے سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں۔
اور وہ کون سی ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا، جو اہل ایمان کو غمزدہ کرنے والی جو سرگوشیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ہر حوالے سے ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں، قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، اجتماعیت کا فلسفہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے آداب بھی ہمارے سامنے، اختلاف کی حدود بھی ہمارے سامنے۔ ان سب کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس اجتماعیت کے اندر خیر پیدا کرے گا، ید اللہ علی الجماع، اور یہ اجتماعیت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کی طرف بڑھے گی۔ جو عظیم اور اعلیٰ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین قائم ہو جائے اور دین بالادست ہو جائے اور دین کو اس دنیا کے اندر غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو اس مقصد کے تحت ہمیں ہماری جو مختلف اجتماعیتیں ہیں تو کم از کم اس کامن پوائنٹ کے اوپر تو ان کو آنا چاہیے نا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے تو ایک نقطے پہ آ جائے نا۔ یا نیک، خدا ترس، عادل حکمران، جو 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے حدیث میں کہ جو روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا ذکر ہے امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، عدل پرست حکمران، اور جو نوجوان اللہ کی بندگی میں پروان چڑھے، ایسے ماحول میں پروان چڑھے۔ تو ہم یہاں سے تو ابتدا کریں نا کہ ایک طرف نوجوان اور ہم سب اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں، اور ہم جن مختلف اجتماعیتوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کو ایک نقطے کے اوپر لے کر آئیں، اور امت کو ایک نقطے پر لے کر آئیں کہ ہم میں خیر کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو، اور جو ہمارا صاحبان ہے وہ صاحبان شر پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، خیر پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب تک وہ خیر پر مبنی نہ ہو جائے ہم چین سے نہ بیٹھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی ایسے صاحبان کا حصہ نہ بنے کہ جو شر پر مبنی۔ تو بس یہ ہمارے بس میں اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بالآخر ہمیں اس نقطے تک لے کر چلا جائے کہ جس نقطے سے امت مسلمہ نے اپنے سفر کی ابتدا کی تھی، جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کی صورت میں جس سفر سے امت مسلمہ نے ابتدا کی تھی، اور اس سفر کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام کو فروغ ملا تھا، زمینی طور پر بھی اسلام پھیلا تھا اور دلوں کے اوپر بھی اسلام کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو ایک بار پھر اسی نقطے کی طرف بڑھنے کے لیے، اسی مشترک نقطے کی طرف جانے کے لیے ہم اپنے اندر سے جو کامن پوائنٹس ہیں ان کو ہم آگے لے کر آئیں، ان کو پروموٹ کریں، اس کی بنیاد پر آگے چلیں، اور یہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ ہماری جو مختلف اجتماعیتیں ہیں بالآخر وہ اس ایک نقطے پر جمع ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یکسوئی عطا فرمائے، کیونکہ کنفیوز کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، یکسوئی پیدا کرنے والی چیزیں کم ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کم از کم ہم اپنی ذات میں تو ہم یکسو ہوں، اور پھر ان عام مسلمانوں کو بھی یکسو کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اس اجتماعیت کا حصہ بنائیں، خود بھی بنیں اور ان کو بھی بنائیں کہ جو اجتماعیت خیر، جس میں خیر کا غلبہ ہو، جس میں شر نہ ہو، اور پھر کم از کم پاکستان کی سطح پہ ہم ایک ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو خیر پر مبنی ہو، اور اس کے اثرات ہماری حکومتوں تک پہنچ جائیں، اور ایسی حکومتیں ہمیں، ایسے حکمران عطا ہو جائیں کہ جو عدل پرست ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، اور نتیجتاً ہمارا یہ ملک اسلام کی حقیقی منزل سے آشکار ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر جو کہی گئیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں شکر گزار ہوں جامع مسجد طوبہ کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے یہ موقع آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا کہ ہم یہ تبادلہ خیال کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔